نہیں سنتا. تمہارے کمائے پیسے تمہارے پاس ہی بھلے لگتے ہیں. آج کل میں دفتر میں فلمی کہانی سن رہا ہوں. یہ تیرا نازک بدن ہے یا کوئی مہکا گلاب. دوستو، پاکستانی فلموں کے مشہور ہیرو اور 70 اور 80 کی دہائی کے سپر سٹار شاہد حمید کے بارے میں مشہور تھا کہ کیمرہ ان پر عاشق تھا، اور فلم کی شوٹنگ کے دوران کیمرہ مین اگر جان بوجھ کر بھی ان کا کوئی شاٹ غلط لیتا تو وہ اسی منظر میں بھی فٹ نظر آتے. ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ اس نے اپنی جگہ ابتدائی فلموں سے ہی محمد علی ندیم اور وحید مراد کا کیریئر متاثر کیا تھا اور بڑے بڑے اداکاروں کو گھر بیٹھا دیا تھا. اپنے کیریئر کے دوسرے ہی سال شاہد نے پاکستان کے چوتھے سپر سٹار کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ ان سے پہلے محمد علی، وحید مراد اور ندیم سپر سٹار تسلیم کیے جاتے تھے. شاہد کے نام یہ ورلڈ ریکارڈ بھی ہے کہ اپنے کیریئر کے صرف 8 سالوں میں انہوں نے 100 فلموں میں کام کیا، اور یہ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. یہ بات بھی جانتے ہیں کہ وحید مراد، محمد علی، ندیم، سلطان راہی، سدھیر اور اعجاز کی طرح شاید ایک پختہ اور ورسٹائل اداکار نہیں تھے. اس کے باوجود ان کی لگاتار کامیاب فلموں سے ان کی پسندیدگی حیران کن تھی. میں نے تم سے تمہارا تو کچھ نہیں مانگا، اپنی دی ہوئی چیز مانگی ہے. ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ شاہد کی زندگی اور کیریئر پر بات کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ عام زندگی میں وہ کیسے انسان تھے، اور کیا بطور اداکار وہ وحید مراد، ندیم اور محمد علی کا مقابلہ بھی کر سکتے تھے یا نہیں، یا صرف قسمت ہی ان پر مہربان تھی. جس دن بھلا تیرا پیار دل سے کیا کروں تعریف دوستو، اداکار شاہد ابتدائی 1950 کو اکاڑا کے ایک جاگیردار خاندان میں پیدا ہوئے. شاہد ایک خوبرو اور انتہائی خوبصورت پیدائشی ہیرو تھے. اداکار عباس نوشا نے فلم ساز کے طور پر اپنی اکلوتی فلم ایک رات 1972 ریلیز بنائی تو اس میں ایک خوبصورت نوجوان شاہد حمید کو ہیرو کے طور پر کاسٹ کیا. یہ نغماتی فلم ابھی بن رہی تھی کہ دوسرے فلم سازوں نے بھی اس بنے بنائے ہیرو کو کاسٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایک نیا ریکارڈ بن گیا کہ جب کسی نئے ہیرو کے اپنی فنی کیریئر کے پہلے ہی سال میں 4 فلمیں ریلیز ہوئی تھی. دلچسپ بات یہ کہ اس ریکارڈ کو اب تک صرف اداکار بابر علی ہی برابر کر سکے ہیں. ادھر ایک نظر روٹھ کے جانے والے دے دیں گے جان او جان جان چاہے کبھی آزما لے. شاہد کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم ہدایتکار ایس اے بخاری کی شاہکار نغماتی اور ڈرامائی اردو فلم آنسو 1971 ریلیز، جو اداکارہ ممتاز کی بھی پہلی فلم تھی. اس سپر ہٹ فلم کا مرکزی کردار پنجابی فلموں کی سپر سٹار اداکارہ فردوس نے کیا تھا، اور اپنی ینگ ٹو اولڈ ایکٹنگ سے ناقدین کو حیران کر دیا تھا. روایتی جوڑی دیبا اور ندیم کی تھی، لیکن شاہد کا منفی کردار زیادہ پاورفل تھا. موسیقار نذیر علی کی اس میوزیکل فلم میں شاہد پر پہلا فلمی گیت جو فلمایا گیا وہ مسعود رانا کا گایا ہوا ایک مقبول عام کورس گیت تھا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے. ساتھی گلوکارائے مالا اور تصور خانم تھی. اسی سال شاہد کی دوسری جبکہ پہلی پنجابی فلم سوہنا پتر 1971 بھی ریلیز ہوئی، جس میں عالیہ ان کی ہیروئن تھی. فلم کا ٹائٹل رول اقبال حسن کا تھا. شاہد پر پہلا پنجابی گیت جو فلمایا گیا وہ بھی مسعود رانا کا تھا، جس کے بولتے میری خاطر دنیا دے. ساتھی گلوکارہ نسیم بیگم تھی. پیار انسان کو انسان بنا دیتا ہے. تیسری فلم وارث 1971 بھی ایک پنجابی فلم تھی، جس میں شاہد نے اعجاز کے مقابل سائیڈ رول کیا تھا. شاہد کی کامیابیوں کا سفر 1971 سے ہی شروع ہوا تھا. شاہد کی چوتھی مگر سولو ہیرو کے طور پر پہلی فلم تہذیب 1971 میں ریلیز ہوئی. ہدایتکار حسن طاری کی سپر ہٹ نغماتی اور اصلاحی اردو فلم کی کہانی اور رانی کی اداکاری لاجواب. شاہد پر مہدی حسن کا پہلا گیت جو فلمایا گیا لگا ہے حسن کا بازار دیکھو، نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو. نئی تہذیب کے شاہکار دیکھو. اس متنازع گیت کو میڈم نور جہاں نے بھی رانی کے لیے گایا تھا. پہلے اس گیت میں حسن کا بازار کی جگہ مصر کا بازار گایا گیا تھا، لیکن حکام بالا کے حکم پر یہ تبدیلی کرنا پڑی. شاہد حسن طارق کے پسندیدہ ترین فلمی ہیرو تھے اور ان کی 1.5 درجن مشترکہ فلموں میں سے یہ پہلی فلم تھی. اس فلم کی ہیروئن رانی کے ساتھ شاہد کی تعداد 30 کے لگ بھگ تھی. اپنے فلمی کیریئر کے دوسرے ہی سال یعنی 1972 میں شاہد کی 9 فلمیں ریلیز ہوئی تھی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے جنم سے وہ فلموں میں کام کر رہے تھے اور نئے ہیرو تو لگتے ہی نہیں تھے.
से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है। इसी दौर में उर्दू फिल्मों पर मोहम्मद अली, वहीद मुराद और नदीम का राज होता था, जबकि पंजाबी फिल्मों में सुधीर, हबीब, एजाज, यूसुफ खान, इनायत हुसैन भट्टी और कैफी बामे उरूज पर थे। शाहिद ने अपने दूसरे ही साल उर्दू फिल्मों का चौथा सुपरस्टार होने का एजाज हासिल कर लिया था। वो वाहिद उर्दू फिल्मी हीरो थे जो पंजाबी फिल्मों में भी मकबूल थे। ये और बात थी कि पंजाबी फिल्मों में वो एक मुआविन हीरो से आगे नहीं बढ़ सके। मर गया, लुट गया, दिल गया, मैं तबाह हो गया, एक शिकारी, एक नजर का शिकार हो गया। इसी साल रिलीज होने वाली शाहिद की सुपरहिट फिल्म अमराव जाने अदा 1972 रिलीज क्लासिक फिल्म का दर्जा रखती है। तवाइफ और कोटे के मौजू पर बनाई गई हिदायतकार हसन तारिक की इस शाहकार फिल्म में भी अदा किया। इस फिल्म की कहानी मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा के इसी नाम के नावल से माखूज थी जो 1905 में लिखा गया। ये उर्दू का पहला नावल था। इस नामाती फिल्म में मौसीकार निसार बज़मी की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त। कि मुझको प्यार नहीं। इसी साल की दूसरी बड़ी फिल्म एक रात थी जो असल में उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन रिलीज के एतबार से 11वीं फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में दीबो और संगीता शाहिद के साथ थी, लेकिन फिल्म की कहानी सबिया खानम, संतोष और असलम परवेज के गिर्द घूमती थी। अहमद फराज की लिखी हुई और मेहदी हसन की गाई हुई मशहूर जमाना गजल एक बार चले आओ। दीगर फिल्मों में इल्जाम शाहिद की जोड़ी संगीता के साथ थी और उन पर रोना लैला और मदरुश्ती का एक दिलकश दो गाना फिल्माया गया था, एक बात कहूँ दिल का राज कहूँ। मोहम्मद अली के साथ शाहिद की 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में ये पहली फिल्म थी। फिल्म में अकेला 1972 में मैं भी तो इंसान हूँ 1972 में शाहिद रिवायती हीरो थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों में आसिया के साथ उनकी जोड़ी थी। गोरे गाल पे काला काला तिल दे, लड़की मगरूर सी है ले गई मेरा दिल। इसी साल की पंजाबी फिल्म टाह 1972 में शाहिद ने पहली बार सुधीर के मुकाबिल सानवी रोल किया था और उन पर गुलाम अली का पहला सुपरहिट पंजाबी गीत फिल्माया गया था, पहली बारी आज आना। फिल्म गैरत कानून और सर दर्दी बाजी 1972 में भी शाहिद मुआविन हीरो थे और ये तीनों कामयाब फिल्में थी। 1973 में शाहिद की एक दर्जन से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई जो उनकी मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत था। साल की सबसे बड़ी फिल्म अनमोल 1973 थी जिसने डायमंड जुबली का एजाज हासिल किया। ये फिल्म मुफ्बर 1959 की रीमेक थी। शबनम और शाहिद की कारकर्दगी जबरदस्त थी। इन दोनों की मुश्तरका फिल्में एक दर्जन से ज्यादा है। प्यार 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 करने को तो सब करते हैं, प्यार निभाना बड़ा मुश्किल है। आना एक और कामयाब फिल्म भी, लेकिन दीगर फिल्में किसी बड़ी कामयाबी से महरूम रही। इसी साल नदीम की पहली डायमंड जुबली फिल्म नादान भी रिलीज हुई, लेकिन फिल्म तेरा गम रहे सलामत 1973 में नदीम ने शाहिद के मुकाबिल सानवी रोल किया था। इन दोनों की मुश्तरका फिल्मों की तादाद एक दर्जन से ज्यादा थी। इसी साल शाहिद और रानी की एक और फिल्म एक थी लड़की 1973 के 3 हिदायतकार थे जिनमें शरीफ नैयर, हसन तारिक और एहतिशाम जैसे बड़े बड़े नाम थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म नाकाम रही। इस फिल्म में मिर्जा गालिब के एक फारसी कलाम को सूफी तबस्सुम के पंजाबी तर्जुमे के साथ गुलाम अली से गवाया गया था। मेरे शौक दा नई एतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। फिल्म पहला वार भी शाहिद पर गुलाम अली का एक खूबसूरत गीत फिल्माया गया था। 1974 में शाहिद की फिल्मों की तादाद 1.5 दर्जन तक जा पहुंची थी, लेकिन कोई फिल्म किसी बड़ी कामयाबी से महरूम थी। फिल्म सस्ता खून महंगा पानी में भी ये गीत बड़ा मकबूल हुआ था। जा चढ़ जा डोली नी। इस साल की फिल्म दीदार में शाहिद ने पहली बार वहीद मुराद के साथ काम किया था। इन दोनों की एक दर्जन मुश्तरका फिल्में थी। वहीद मुराद के जवाल की एक वजह शाहिद की बेपनाह मकबूलियत भी थी। खूबी बयां हो शबाब की, लफ्जों में क्या समाएगी सूरत जनाब। 1975 में भी शाहिद की 1.5 दर्जन फिल्में सामने आई। सबसे बेहतरीन फिल्म जीनत 1975 रिलीज थी जिसमें मनोवर ज़रीफ ने एक कॉमेडी विलन का बेमिसल किरदार अदा किया था। टाइटल रोल शबनम का था, जबकि नदीम और शाहिद 50-50 हीरो थे। इस फिल्म में शाहिद पर फिल्माई हुई तस्लीम फाजली की एक शाहकार गजल खान साहब मेहदी हसन की आवाज में सुपर हिट हुई थी। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, नाशाद ने इसकी धुन बनाई थी। रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए।
فلم تیرے میرے سپنے شاہد کی جوڑی کویتا کے ساتھ تھی اور ان پر مسعود رانا اور ناہید اختر کا یہ شوق دو گانا فلمایا گیا تھا، تیرے گھر ڈولی لے کے آؤں گا۔ اسی سال شاہد نے پہلی بار بابرا شریف کے ساتھ فلم میرا نا پاٹے خان 1975 ریلیز میں کام کیا تھا۔ ان دونوں نے بعد میں شادی بھی کی تھی اور 30 فلموں میں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ 1976 میں مسلسل تیسرے سال شاہد کی 1.5 درجن سے زائد فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں ان کی دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم شبانہ 1976 ریلیز بھی تھی۔ اس فلم میں شاہد کے ساتھ بابرا شریف کے علاوہ عید مراد بھی تھے، جن کی یہ پہلی ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی، لیکن سولو ہیرو کے طور پر ان کی کوئی فلم یہ اعزاز حاصل نہ کر سکی تھی۔ فلم سوریا بھوپالی 1976 ریلیز بھی ایک نغماتی فلم تھی، جس میں شاہد کے ہیروئن رانی تھی، جبکہ عید مراد ایک ثانوی کردار میں تھے، جن پر مہدی حسن کا یہ دل کو داز گیت فلمایا گیا تھا، نام آئے نہ تیرا پیار کی رسوائی میں۔ شاہد اور رانی پر یہ سپر ہٹ گیت بھی فلمایا گیا تھا، جس طرف آنکھ اٹھاؤ تیری تصویر ہے۔ ناہید اختر اور مہدی حسن کی آوازیں تھی، سیف الدین سیف کی شاعری اور حمید کی دھنیں کمال کی تھی۔ فلم دیکھا جائے گا 1976 میں شاہد پر احمد رشدی کا گائے ہوا ایک منفرد انگلش گیت فلمایا گیا تھا، دمادم مست قلندر، دس از سانگ آف ونڈر۔ اسی سال شاہد نے بٹی برادران کی فلم زندہ باد 1976 میں بھی کام کیا تھا۔ اسی طرح شاہد پاکستانی اردو فلموں کے واحد ہیرو تھے جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں کے وقت کے سبھی بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا۔ یاد رہے کہ محمد علی عید مراد اور ندیم نے کبھی کسی فلم میں عنایت حسین بٹی کے ساتھ کام نہیں کیا تھا، جبکہ ندیم کو سدھیر اور اقبال حسن کے ساتھ بھی کبھی کسی فلم میں کاسٹ نہیں کیا گیا۔ شاہد نے 60 کی دہائی کے مقبول ہیروز حبیب کے ساتھ فلم حیوان 1975 اور کمال کے ساتھ فلم فٹافٹ 1979 میں بھی کام کیا۔ 70 کی دہائی کے دیگر ممتاز فلمی ہیروز بدر منیر، آصف خان، سلطان راہی اور غلام محی الدین کے ساتھ بھی شاہد کی متعدد فلمیں ہیں۔ 1977 میں بھی شاہد کی 1.5 درجن فلمیں ریلیز ہوئی۔ اسی سال ان کی تیسری اور آخری ڈائمنڈ جوبلی فلم اوف یہ بیویا بھی ریلیز ہوئی۔ اس سال کی فلم عاشق اور شمع محبت کے علاوہ سسرال 1977 ایک بہت اچھی کامیڈی فلم تھی، جس میں شاہد نے کلی کر کے عوامی کردار میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ مہدی حسن نے اپنی ڈگر سے ہٹ کر شو گیت گائے تھے، بانڈے کلی کرا لو شاہد پر فلمائے ہوا ایک سپر ہٹ گیت تھا۔ بانڈے کلی کرا لو۔ اسی سال شاید کی ایک فلم انسان 1977 میں 7 معروف موسیقاروں نے ایک گیت کمپوز کیا تھا اور سبھی گیت مہنا سے گوائے گئے تھے، جبکہ 2 موسیقاروں نے بیک گراؤنڈ میوزک دیا تھا۔ اس طرح سے ایک فلم میں 9 موسیقاروں کا منفرد ریکارڈ بنا۔ 1978 میں شاید 1 درجن سے زائد فلموں کے ہیرو تھے۔ اپنے فلمی کیریئر کے صرف 8ویں ہی سال میں 100 فلمیں مکمل کر کے شاید نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا جو آج تک برقرار ہے۔ پاکستان کے کسی بھی فلمی ہیرو نے فلموں کی سینچری اتنی کم مدت میں مکمل نہیں کی۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ 70 کی دہائی میں سالانہ 100 کے اوسط سے فلمیں بنتی تھی، جو پاکستانی فلموں کے انتہائی عروج کا دور تھا۔ اسی سال کی فلم ابھی تو میں جوان ہوں 1978 میں شاہد کی جوڑی شبنم کے علاوہ سبیہ خانم، نیر سلطانہ اور مینا داؤد کے ساتھ بھی تھی، جن پر فلم کا ٹائٹل سانگ بھی فلمایا گیا تھا۔ فلم آبشار میں شاہد پر مہدی حسن کا یہ مشہور زمانہ گیت فلمایا گیا تھا، بہت خوبصورت ہے میرا صنم۔ اسی سال کی ایک فلم شیشے کا گھر میں 60 کی دہائی کے عظیم فلمی ہیرو عید مراد نے اپنے زوال کے دور میں شاہد کے مقابل ولن کا رول کیا تھا۔ نظر الاسلام ہدایت کار تھے۔ فلم بہت خوب 1978 میں شاہد نے 4 الگ الگ کردار ادا کیے۔ 1979 میں ایک بار پھر 1.5 درجن فلمیں شاہد کے کریڈٹ پر تھی۔ فلم خوشبو میں مہنات اور مہدی حسن کا یہ گیت سپر ہٹ ہوا تھا، میں جس دن بلا دوں تیرا پیار دل سے۔ فلم نیا انداز میں اے نیر کا ایک سپر ہٹ گیت ضد نہ کر اس قدر جانے جا، حرج کیا ہے مسکرانے میں بھی شاہد پر یہ گانا فلمایا گیا تھا۔ فلم مسٹر رانجھا 1979 میں شاہد نے ایک ماڈرن رانجھا کا کردار ادا کیا۔ گلوکار رجب علی نے موسیقی ترتیب دی تھی اور مسعود رانا نے شاہد کے لیے یہ گیت گایا تھا، اے محفل کے لوگوں سن لو۔ اپنے ابتدائی 9 برسوں میں سوا 100 سے زائد فلموں میں کام کرنے کے بعد 80 کی دہائی میں شاہد اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ گو ان 10 برسوں میں شاہد نے 50 سے زائد فلموں میں کام کیا، لیکن ایکشن فلموں کے سلطانی دور میں کوئی خاص فلم نہیں تھی۔ حسن طارق نے ماضی کی عظیم فلم
فلم شہید 1962 ریلیز کا ریمیک وطن 1981 کے نام سے بنایا تھا اور شاہد کو مرکزی کردار دیا تھا، جبکہ محمد علی اور ندیم جیسے لیجنڈ ثانوی کرداروں میں تھے، لیکن یہ فلم کسی بھی شعبے میں اصل فلم کا مقابلہ نہ کر سکی۔ فلم مرزا جٹ 1982 میں بھی شاہد کو یوسف خان کی جگہ ٹائٹل رول ملا تھا، جس پر انہوں نے بطور احتجاج مقابلے میں فلم جٹ مرزا 1982 ریلیز بنائی تھی، لیکن یہ دونوں فلمیں اعجاز کی مرزا جٹ 1967 کے معیار تک نہ پہنچ سکی اور نہ ہی یہ دونوں ہیروز اعجاز کی کردار نگاری کا تلسم توڑ سکے۔ فلم ساتھی 1980 میں انیر اور رجب علی کا یہ سپر ہٹ گیت شاہد پر فلمایا گیا تھا۔ او ہمدم او ساتھی مجھے تیری دوستی پہ ناز ہے۔ اردو فلموں کے عظیم ہیروئن شبنم نے اپنی فلمی کیریئر کے آخر میں 2 پنجابی فلموں مالکا اور بازی 1987 میں کام کیا تھا۔ شاہد یوسف خان اور سلطان رحی کے ساتھ معاون ہیرو کے طور پر دونوں فلموں میں موجود تھے۔ 90 کی پوری دہائی میں شاہد کی گنتی کی چند فلمیں تھی۔ گزشتہ 20 برسوں سے متعدد فلموں میں چھوٹے موٹے یا خصوصی کرداروں میں نظر آتے رہے۔ اب تک کی ان کی آخری فلم شریکے دی آگ 2019 ہے۔ شاہد نے متعدد ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ شاہد صاحب 70 کی دہائی میں اردو فلم کے سپر سٹار تو تھے ہی، لیکن ایک اوسط درجے کے اداکار تھے۔ 60 سے زائد پنجابی فلموں میں کسی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے۔ بڑے لابالی طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے عروج کے دور میں غیر پیشہ ورانہ سرگرمیوں کی وجہ سے فلم سازوں کے لیے اکثر و بیشتر درد سر بنے رہتے تھے۔ اپنے عروج کے دور میں بابرا شریف اور رانی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ خود کوئی فلم نہ بنا سکے، لیکن مقدر اور تحفہ جیسی نامکمل فلموں پر سرمایہ کاری کی۔ شاہد حمید کا تعلق اوکاڑا کے ایک جاگیردار خاندان سے ہے۔ 1950 میں لاہور میں پیدا ہوئے، خود اعداد مردانہ وجاہت کی وجہ سے اپنے دور کے سب سے پرکشش اور مقبول ترین فلمی ہیرو تھے۔ اپنے قدرتی حسن کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی ہرجائی بورے کی طرح من پسند کلیوں اور پھولوں کے رس چوستے رہے۔ کم عمری میں ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شاہد کو پختہ عمر کی عورتوں سے خاص لگاؤ تھا۔ 50 کی دہائی میں فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی اداکارہ زمرد سے شادی کی اور اس کی ایک بچی کے باپ بنے۔ فردوس اور سیما کے ساتھ بھی نام آیا۔ بابرا شریف اور عشرت چودھری کے ساتھ نکاح کے دوران یہ بڑے مختصر رہے۔ عاشقانہ مزاج کی وجہ سے فلمی کیریئر کے آغاز ہی میں محفل 20 سال کی عمر میں ان سے شادی کروائی گئی۔ 3 بیٹوں کے باپ ہے، جن میں ایک معروف ٹی وی اینکر کامران شاہد بھی ہے۔